کچھ لمحے گہری خاموشی چھائے رہی۔ دونوں نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، بالآخر زرک نے آنکھیں کھولنے کا ارادہ کیا، مگر وہ ایسا نہ کر سکا تھا۔ ہم ماں بننے والا ہے، ہمارا بچے کو مت مارو۔ اسے کسی عورت کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ اب اسے گولیوں کی گرج سنائی دے رہی تھی۔ زرک نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھول دی۔ سامنے اسٹرین کا منظر دہشت ناک تھا۔ وہ سانس نہیں لے سکا تھا۔ وہ اسٹرین کو دیکھ رہا تھا، بے حس و حرکت، آنکھیں چھپکانا وہ بھول چکا تھا۔ اسکرین کا منظر دہل انگیز تھا۔ ایک عورت موت کے خوف سے گڑ گڑا رہی تھی۔ زرک نے شیطانی قہقہ سنا اور پھر 2 فائر اس عورت پر کر دیے گئے تھے۔ زرک خانزادہ کا وجود یوں منتشر ہوا جیسے اسے کسی نے اونچی گھاٹی سے دھکا دے دیا ہو۔ بادشاہ خان خاموشی سے کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثرات نہ تھے۔ ویڈیو کے پکسل واضح نہ ہونے کی وجہ سے کچھ صاف دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اسے پتا چلتا تھا یہ ویڈیو کسی انتہائی ناقص کیمرے سے ریکارڈ کی گئی ہے اور کافی پرانی بھی ہے، مگر ویڈیو میں خون میں لت پت پڑی لاشیں حقیقت تھیں۔ 17 سال پہلے کی دردناک رات کو اس گاڑی میں میرے اپنے جل کر راکھ ہوئے تھے۔ زنیشا کے لفظ پگھلے ہوئے سیسے کے مانند سماعت میں اتر گئے تھے۔ اسکرین پر اب آگ کے شعلے تھے۔ گاڑی میں پڑے زخمی وجودوں کی دلسوز چیخوں کی پکار وحشت ناک تھی۔ زرک خانزادہ LED آف کر چکا تھا۔ زرک خانزادہ نے شیشے منہ سے لگا لی۔ وہ گھونٹ گھونٹ پھڑنے لگا۔ کمرے میں صرف جلتی لکڑیوں کی تڑتڑاہٹ کا شور تھا۔ شراب اچھی چیز ہے، وقتی طور پر سارے غم بھلا دیتی ہے۔ پیو گے؟ زرک نے شیشی بادشاہ کی طرف بڑھا دی۔ میں نہیں پیتا خان۔ وہ ہاتھ اٹھائے منع کر چکا تھا۔ کسی نیک ماں باپ کی اولاد ہو تم اس لیے نہیں پیتے۔ وہ ہنسا تھا اور گردن اٹھائے شیشے کو ایک ہی سانس میں خالی کر گیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ ویڈیو کس کی تھی؟ کون مارنے والا ہے انہیں؟ بادشاہ خان نے دھیرے اسے دیکھا اور پھر اسی لمحے نگاہیں پھیر لیں۔ زرک کی آنکھیں خون آلو تنے ہوئے اعصابوں میں شعلے دہک رہے تھے۔ وہ اس وقت گہرا نشہ کیے ہوئے لگتا تھا۔ زنیشا جھوٹی ہے بادشاہ، زرک نے دھیمے لہجے میں کہتے مٹھی دبوچ لی۔ غصے سے تنے ہوئے اعصابوں میں آگ بھڑکنے لگی۔ اسے جھوٹا ہونا چاہیے بادشاہ، میں اس عورت کا سچا ہونا افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، سانس لینا دوبھر سا تھا۔ وہ چکرا سا گیا تھا، قدم ڈگمگائے تھے۔ کمرے میں گھٹن ہے بادشاہ خان، دروازہ کھول دو، سینہ مسلتے اضطرابی انداز میں حکم دیا۔ بادشاہ خان نے تابعداری سے دروازے کے دونوں پٹ واہ کر دیے۔ میں نے جلدی گاڑی کو کھائی سے گرتے دیکھا تھا۔ اس رات 5 سالہ پریوش ایسی وکٹم بن چکی تھی جس کی آنکھوں سے پانی نہیں خون بہتا تھا۔ زنیشا کے لفظ یاد کرتے اس کی آنکھوں سے بھی خون بہنے لگا۔ وہ کمرے میں کسی گھائل شیر کی مانند چکر کاٹنے لگا۔ اس کی حالت ایسی تھی وہ خود کو ہی چیر پھاڑ دینا چاہتا تھا۔ اپنے بالوں کو نوچتے وہ صوفے پر آن بیٹھا تھا۔ جانتے ہو میری مورے گاڑی میں زخمی تھی، یعنی وہ مری نہیں تھی۔ جلتے ہوئے اسے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ رو رو کر کہتے وہ اس رات اذیت کی انتہا پر لگی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے بال نوچتے آج اذیت کی انتہا پر تھا۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے اس نے کیس سے سگریٹ نکالا۔ متلاشی نگاہوں سے لائٹر ماچس ڈھونڈنی چاہی۔ مایوس ہونے پر وہ جلتی آگ کی طرف بڑھ آیا تھا۔ آگ کے سامنے بیٹھے سگریٹ کو آگ کے شعلوں کے قریب کر دیا۔ شعلوں نے انگلیاں جلائیں، جلن انگلیوں سے ہوتے روح تک اتر گئی۔ وہ یوں ہی بیٹھا رہا، آگ پر سرخ آنکھیں جمائے، زخموں کی سسکاریاں اپنے اندر دبائے۔ بادشاہ خان اسے ترہم آمیز نگاہوں سے دیکھتا رہ گیا تھا۔ زرک نے سگریٹ کو لبوں میں دبائے گہرا کش لیا۔ مجھے اپنے آپ سے مزید گھن کھانی ہے بادشاہ، یہ اذیت، یہ جلتی راہ کی چنگاریاں کم ہے۔ وہ کٹیلی آواز میں کہتے کش لے رہا تھا۔ آخری بچی ڈیوائس بھی لگا دو، حکم دیتے اس نے گردن جھکا لی، سگریٹ سے کش لیتا رہا۔ یہ دھواں لذت آمیز تھا، یہ نشہ زندگی تھا۔ بادشاہ خان نے اس بار بھی حکم کی تعمیل کی تھی۔ ایسے ہی ہاتھ جوڑو، مجھ سے زندگی کی بھیک مانگو، ہو سکتا ہے میں تمہیں آسان موت دے دوں۔ اس بار زرک کو لگا تھا کسی نے جلتے کوئلے اس کے سماعتوں میں گھسا دیے ہوں۔ وہ اسکرین کو نہ دیکھ سکا، یوں ہی پشت موڑے رہا۔ یہ ایک ڈراونا خواب ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ تھا۔
زرک نے خود کو یقین دلانا چاہا یہ آوازیں سراب ہیں، اس کا الوشن۔ زرک نے آنکھیں میچتے خود کو یقین دلایا اسے پرسوس ہچکی سنائی دے۔ درد میں اٹی کمرے کی دیواریں زرک کو چکراتی ہوئی لگی۔ اسکرین آف کر دو، وہ کہنا چاہتا تھا مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ مجھے معاف کر دو، تم جو کہو گے میں وہ کروں گی۔ تم چاہتے ہو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میں زرک کی قسم کھاتی ہوں، میں اپنے بچے کی قسم کھاتی ہوں۔ اب حقیقتاً دیر ہو چکی تھی۔ زرک کے سینے میں نوکیلی کیلیں گڑ گئی تھی۔ کمرے کی ہر شے گول دائرے میں گھومنے لگی۔ زرک نے پشت موڑ لی۔ سامنے کا منظر واضح تھا، اسے اپنا دم سینے میں گھٹتا محسوس ہوا تھا۔ وہ اسکرین پر تھی۔ وہ اس عورت کو دیکھتے ہمیشہ اپنے ہوش کھو بیٹھتا تھا، آج بھی کھو بیٹھا تھا۔ تم اتنے بے رحم کیسے ہو سکتے ہو؟ اسکرین پر نظر آتی لڑکی نے ہچکی لیتے اپنے سامنے بیٹھے درندے سے پوچھا تھا۔ زرک نے ابھی تک اس درندے کی آواز سنی تھی، اسے دیکھا نہیں تھا، نہ وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ تم اتنے بے رحم کیسے ہو سکتے ہو؟ زرک کو چاروں طرف سے یہی گونج سنائی دینے لگی تھی۔ ہاں کیسے؟ بولو کیسے؟ بتاؤ کیسے؟ ہاں کیسے؟ ایسا لگا اسکرین پر نظر آتی عورت اس سے سوال کر رہی ہو۔ زرک کا وجود جگمگایا تھا۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھے لڑکھڑا گیا تھا، پشت آگے سے جا لگے، شال میں آگ بھڑک اٹھی، تپش سے پشت کی کھال ادھڑنے لگے۔ اتنی سکت نہ تھی وہ اس آگ کو بجھا سکتا جان اسکرین پر نظر آتی عورت نکال چکی تھی۔ وجود پہلے ہی راکھ کا ڈھیر بنا تھا۔ بادشاہ خان نے زرک کی طرف بڑھتے اس کے وجود سے شال اتار کر پھینک دی۔ پاز کرو، وہ کہتے کھڑا ہوا تھا۔ چکر آنے پر اس نے دیوار کا سہارا لیا تھا۔ بادشاہ خان نے ویڈیو پاز کر دی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اسکرین کی طرف آ گیا، کپکپاتی انگلیاں اسکرین کے اس حصے پر رکھ دیں جہاں اس کے پیر سے خون رس رہا تھا۔ بادشاہ خان نے اچھا نہیں کیا تھا ویڈیو کو یہاں پاس کر کے۔ یہ کس جنم کا بدلہ اس سے لیا گیا تھا؟ وہ بہت دیر تک اس کے زخمی پیر پر انگلیاں رکھے رہا، سانسیں سینے میں اکھڑ رہی تھی۔ چلاؤ ویڈیو، وہ نم آواز میں بولا تھا۔ اسکرین پر مجسم ہوئی تصویریں حرکت میں آ گئی۔ زرک خانزادہ کو اس جدید ٹیکنالوجی سے نفرت ہوئی تھی۔ کاش وہ پتھر کے زمانے میں پیدا ہوتا۔ وہ اب بے آواز رو رہا تھا۔ میرے مورے بابا کو مار دیا، اب مجھے اور میرے بچے کو بھی مار رہے ہو۔ وہ ہاتھ جوڑے رو رہی تھی، وہ بھی رو پڑا تھا، بے آواز کر راہیں اپنی اندر دبائے۔ اسکرین پر نظر آتا درندہ ہنس رہا تھا، اس عورت کو کانچ پر چلنے کو کہہ رہا تھا۔ وہ عورت اب کانچ کے ٹکڑوں پر چل رہی تھی۔ زرک کے دل میں ایسے شعلے بھڑ کے، خدا کی پناہ، وہ اس دنیا کو اس آگ میں بھسم کر دینا چاہتا تھا۔ وہ اس کے بچے کو بچانے کے لیے کانچ پر چل رہی تھی۔ زرک کا وجود کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح تھا، وہ اپنا سب کچھ جیسے ہار گیا ہو۔ آگے کرو، وہ بنا سانسوں کے صوفے پر آن بیٹھا تھا۔ ویسے اس دن تم کہاں چھپی تھی؟ مجھے تو لگا گاڑی میں ہی جل مر گئی ہوگی۔ میری آنکھیں کیسے دھوکا کھا گئی؟ میں نے تو سب کے مرنے کی ویڈیو بھی بنائی تھی۔ تم کہاں تھی آخر؟ اسکرین پر تبریز کا مکروہ چہرہ ابھر آیا تھا۔ زرک کو اس روئے زمین پر یہ چہرہ سب سے غلیظ لگا تھا، غارت گر لگا تھا۔ ہاں، غارت گر، جس نے اس کی ہر خوشی تباہ کر دی، اس کی زندگی ختم کر دی، اسے جیتے جی موت دے دی۔ وہ تپش بھری نگاہوں سے اسکرین کو دیکھے گیا۔ خدا کا واسطہ مجھ پر رحم کرو، میں وعدہ کرتی ہوں میں خاموشی سے چلی جاؤں گی۔ میں اپنے ڈیڈ کی تمام جائیداد تمہیں دے دوں گی، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ زرک کو اپنا آپ کسی گہرے پاتال میں گرتا ہوا محسوس ہوا۔ تم زندہ رہ گئی، میری موت پکی۔ تم بہت ہی شاطر عورت ہو، میں تم پر یقین نہیں کر سکتا۔ اگر تم میرے قدموں میں جھک کر ناک رگڑو، میں سوچ سکتا ہوں، بند کرو اسے، ورنہ میں اس بدبخت ذلیل انسان کو مار ڈالوں گا۔ زرک کے لبوں سے بھیڑیے جیسے غراہٹ نمودار ہوئی، آنکھیں جنون اور دیوانگی لیے ہر حد پار کرتی ہوئیں۔ بادشاہ خان نے اسکرین آف کر دی۔ کمرے میں گمبھیر سناٹے دار خاموشی نے ڈیرا جما لیا۔ وہ سچی تھی بادشاہ؟ بہت دیر بعد بادشاہ نے دھیمی سرگوشی سنی تھی، اور میں اس کا سچا ہونا افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں گرائے کہتے ہنس پڑا تھا۔ اسے رونا چاہیے تھا اور وہ ہنس رہا تھا۔
وہ صوفے سے نیچے فرش پر آن بیٹھا تھا. کمرے میں گونجتی یہ ہنسی وحشتناک تھی، دردناک تھی. اب کمرے میں سنائی دیتی چیخیں اذیت ناک تھی. دیوار پر نصب اسکرین کے سامنے کھڑا وہ اسکرین کو دیکھ کم رہا تھا، گھور زیادہ رہا تھا. پرتپش آرام دہ کمرے میں کھڑے اسے کسی گرم کپڑے کی ضرورت نہ تھی، مگر اسکرین پر نظر آتی نڈھال لڑکی کو حدت کی ضرورت تھی. کوٹڑی میں اس وقت پیلا بلب جل رہا تھا. وہ گدے پر بیٹھی اپنے ہاتھ آپس میں رگڑتے سردی کم کرنے لگی. پاس رکھی کھانے کی پلیٹیں خالی ہو چکی تھی. اس نے موت کی بجائے زندگی کو چن لیا تھا. بس اب آزادی کے بجائے قید پر راضی ہو جائے. وہ یہ سوچتے مہم سا مسکرایا تھا، منشا ہو یا نہ ہو مگر یہ قید ہی اب زنیشا شاہ کا انجام تھا اور اسے ٹوٹا بکھرا دیکھنا چاہتا تھا. زنیشا شاہ کی اسی لمحے سانسیں ٹوٹنے لگیں. وہ دوہری ہوتی پیٹ کو جکڑ گئی تھی. عجب لڑکی تھی، درد کہیں بھی ہو ہاتھ پیٹ پر آن ٹھہرتا تھا. زارون قریشی اسکرین پر چلتی فوٹیج کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. وہ اسے دیکھ دیکھ کر تھک چکا تھا. پچھلی 2 راتوں میں اس نے ایک لمحہ بھی زنیشا شاہ سے نگاہیں نہ ہٹائی تھی. اسے دیکھتے دیکھتے سو جاتا تو ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ جاتا. ریوائنڈ کرتے زنیشا شاہ کا ہر ایکٹ وہ سینے میں محفوظ کر لیتا. سیاہ پینٹ پر سیاہ گرے شرٹ پہنے وہ کونیوں تک آستین موڑے ہوئے تھا. شرٹ پینٹ سے نکلی ہوئی تھی. چوڑے ڈل ڈول والے اس مرد کے اعصاب میں جھنجھناہٹ تھی. سانولے نقوش میں تفکر کے ساتھ اضطراب بھی کھلا تھا. 18 سالوں کا ساتھ تھا. نفرت کے ساتھ ساتھ عجب سی انسیت تھی. سالوں سے اسے اس حال میں دیکھنے کا تمنا ہی تھا مگر آج اسے ایسے دیکھ کر دل کو کوئی خاص خوشی نہ ہوئی تھی. 18 سال پہلے کی وہ رات زارون قریشی کے سامنے آ گئی. ڈیڈ نے بچی اڈاپٹ کر لی ہے زارون. وہ میری جگہ اس بچی کو دے رہے ہیں. اب انہیں مجھ سے کوئی غرض نہیں. وہ مجھے مارنے کی دھمکی دے چکے ہیں. وہ مجھے مار ڈالیں گے. میرم ارشمان شاہ فون پر اسے کہتی رو رہی تھی. ارشمان شاہ ایسے نہیں، تمہیں غلط فہمی نہیں، یہ سچ ہے. میرا باپ مجھے محبت کرنے کی سزا دے رہا ہے. وہ چیختے ہوئے اس کی بات کاٹ گئی تھی. میں ماں بننے والی ہوں. زارون قریشی میرم کے اس انکشاف پر دم بخود ہو گیا تھا. میری اور میرے بچے کی موت کا ذمہ دار ارشمان شاہ اور بچی ہوگے. نفرت ہے مجھے اپنے باپ اور اس بچی سے. اس سے پہلے وہ میرم کو کوئی تسلی دیتا وہ فون بند کر چکی تھی. 2 گھنٹے بعد وہ میرم کے کمرے میں اس کی لاش کے پاس کھڑا تھا. میرم کے پاس ارشمان شاہ کی پسٹل پڑی تھی. 5 سالہ زنیشا شاہ سہمی سی ایک کونے میں بیٹھی تھی. خاموش سی ارشمان شاہ جن کی آنکھوں میں میرم کے لیے کوئی درد نہ تھا. پولیس ارشمان شاہ کو پکڑ کر لے جا رہی تھی. ارشمان شاہ زنیشا کو اس کے سپرد کر رہے تھے. خون میں لت پت میرم کی لاش سے انہیں کوئی سروکار نہ تھا. فکر تھی تو صرف زنیشا شاہ کی تھی. جیل میں ہر ملاقات میں ان کی زبان پر صرف زنیشا کا تذکرہ ہوتا. بس اسی کی فکر میرم کہاں سپرد خاک ہوئی کبھی نہ پوچھا تھا. میرم کا لگایا گیا ہر الزام سچ ثابت ہو گیا تھا مگر 5 سالوں بعد ارشمان شاہ اپنی دولت کے زور پر باہر آ گئے تھے. زارون قریشی نے ہر پل ہر لمحہ آگ پر چلتے گزارا تھا. یہ آگ 18 سال بعد بھی راکھ نہ ہوئی تھی. زارون قریشی نے اسکرین پر نگاہیں دوبارہ جما لی. وہ انہیلر سے اپنی ٹوٹی بکھری سانسیں چن رہی تھی. یہ عورت بلا ہے، بلا زارون قریشی. یہ موت کو بھی ہرا سکتی ہے. یہ چھوٹی موٹی تخریب کاریوں سے اس کا کچھ نہیں بگڑنے والا. تبریز کی سرد آواز پر زارون نے مٹھی بند کرتے کھولتے واپس بند کی تھی. خون اتری نگاہوں سے اس نلگو روشنی میں جلتے کمرے کے وسط میں کھڑے تبریز خان کو دیکھا. میرم اور زنیشا شاہ کا مجرم یہ غلیظ انسان تھا اور وہ اسے زنیشا شاہ کی طرح بے درد موت دینا چاہتا تھا. تبریز تب تک زندہ تھا جب تک وہ زنیشا کو یہاں سے کہیں اور منتقل نہ کرتے. ان پہاڑوں میں سے یہاں کے ایسے ہی کسی رہائشی کی ضرورت تھی جو ان پہاڑوں اور یہاں کے رہنے والوں کے ہر راز سے واقف ہو، اور تبریز خان سے اچھی چوائس نہیں ہو سکتی تھی. زارون قریشی نے تبریز خان کے چہرے سے نگاہیں ہٹا لیں. اسکرین کو دیکھنے لگا جہاں زنیشا شاہ 2 پتھروں کو آپس میں رگڑتے آگ جلانے کی کوشش کر رہے تھے. زارون کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی. وہ ہار جلدی نہیں مان سکتی تھی، وہ جانتا تھا. تبریز خان دلچسپ نگاہوں سے اسکرین کو دیکھے گیا. کیا لگتا ہے تمہیں یہ کامیاب ہو جائے گی؟
زارون قریشی نے سوال کیا، مجھ سے پوچھو تو ذلیل عورت یہاں کنواں بھی کھود سکتی ہے، یہ آگ جلانا تو چھوٹی بات ہے۔ تبریز خان کے لب و لہجے میں ناگواری تھی۔ گالی نہیں، اب اگر آپ اسے گالی دی میں اس بات کو ضروری بناؤں گا تمہارے حلق میں پنجہ ڈال کر زبان کھینچ لی جائے گی۔ زارون قریشی نے انگلی اٹھائے، تنبیہ کی۔ تبریز اپنا غصہ دباتے ہوئے گرم آرام دہ صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ اسکرین کو دیکھتے سگار لبوں میں دبایا۔ زنیشا پتھر آپس میں رگڑ رگڑ کر بے حال ہو گئی تھی۔ وہ پتھر پھینکتے اونچی اونچی رونا شروع ہو چکی تھی۔ سر دیوار سے ٹکائے اور سسکیاں بھرنے لگی۔ یہی میں چاہتا ہوں، اس کی ہمت ٹوٹ جائے، یہ اتنی کمزور ہو جائے کہ تھک ہار کر میرے سامنے ہار مان لے، خود کو میرے سپرد کر دے۔ زارون قریشی سرد آواز میں کہتے کمرے کی طرف بڑھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، یہ عورت ہار نہیں مانے گی، اسے قتل کر دو، اس سے پہلے وہ ہم دونوں کی موت بن جائے۔ تبریز خان کے لہجے میں زنیشا کو لے کر خوف تھا۔ زارون اس کا خوف محسوس کرتے رک گیا تھا۔ میں اپنی موت سے نہیں ڈرتا، چاہے وہ جس کے ہاتھوں میں بھی لکھی ہو، مگر زنیشا شاہ ہار ماننے گی، میں اس سے اتنا توڑ دوں گا، اس کے پاس میری بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ زارون قریشی نے آگے بڑھتے تبریز کے آگے سے ڈرائی فروٹ کی پلیٹ اٹھا لی، کشمش منہ میں ڈالتے تبریز کو زارون کے ایکٹ پر حیرانی ہوئی۔ زارون قریشی نے اس کی انگلیوں سے کشمش کا دانہ پکڑ لیا، اسے واپس پلیٹ میں رکھتے وہ سیدھا ہوا۔ میں اچھا مہمان نواز نہیں، سوری، وہ کہتے واپس کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ تبریز خان نے دانت پر دانت جمائے سے گندی سی گالی دی۔ فی الوقت وہ اسے گالی دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ زنیشا کو زارون نے موت نہ دی تو وہ اسے اور زارون کو اکٹھی موت دے گا۔ تم صرف ایک مہرہ ہو زارون قریشی، وہ غراہٹ آمیز لہجے میں بولتے، صرف صوفے پر ٹانگیں پھیلائے لیٹ گیا تھا۔ زارون قریشی اسے نہ بھی مہمان سمجھے، مگر وہ تھا مہمان، بن بلایا ہی صحیح۔ قہقہ لگاتے وہ آنکھیں مون گیا تھا۔ لکڑی کے بھاری دروازے کی چرچراہٹ وہ پہلی آواز تھی جس نے رات کے بعد سنی تھی، ورنہ وہ اپنی ہی سانسوں کی آواز سے خار کھائے بیٹھا تھا۔ کوئی کمرے میں داخل ہوا تھا، کمرے کی لائٹ جل اٹھی تھی۔ مجھے اذیت ہوتی ہے روشنی سے، یہ روشنیاں میرے لیے نہیں بنی بادشاہ خان۔ وہ اپنی آنکھوں پر بازو رکھ گیا تھا۔ بادشاہ نے کمرے میں نگاہ دوڑائی، فرش پر جلے سگریٹ کے ٹکڑوں سے بھرمار تھی۔ کچھ خالی شیشیاں پڑی تھی جنہیں وہ اور ایک رات میں خالی کر چکا تھا۔ کیوں روشنی کی ہے؟ زرک نے آنکھوں سے بازو ہٹا لیے۔ بادشاہ ایک نگاہ زرک پر ڈالتے پھر گیا تھا، اسے یہ نگاہ پھیرنی ہی پڑی تھی۔ خمار زدہ متورم آنکھیں، جیسے وہ رات بھر روتا رہا ہو۔ الجھے بے ترتیب بال پیشانی پر بکھرے تھے، گالوں پر سرخ ابری ہوئی انگلیوں کے نشانات۔ وہ ساری رات ماتمی انداز میں شاید خود کو پیٹتا رہا تھا، ورنہ یہ زخم کیسے آتے؟ وہ ٹھنڈے فرش کو ہی اپنا مسکن بنائے ہوئے تھا، جس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ اسی کو میرے باپ نے اس قدر درد دیا۔ میرا بچہ میری بیوی کی جان لینے کی کوشش کی۔ زرک نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، مگر وہ اٹھ نہ سکا تھا۔ بادشاہ خان نے اسے سہارا دے کر بٹھایا۔ دادا کو بھی بابا نے مارا تھا، وہ یہ کہتے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ میرے دادا کو بھی بابا نے مارا تھا، وہ اونچا اونچا بین ڈالتے۔ وہ درد کی انتہا پر تھا۔ ساری عمر خود کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ بابا سب کچھ کر سکتے ہیں مگر دادا کو نہیں مار سکتے، مگر انہوں نے ہی مارا تھا، بابا نے دادا کو مارا تھا۔ بلک بلک کر روتا یہ مرد دل گرفتہ تھا لگتا تھا۔ خان آگے کیا کرنا ہے؟ بادشاہ کے سوال پر اس نے تحیر زدہ ہوتے سر اٹھایا۔ کیا کرنا ہے؟ میں نے ساری عمر یوں ہی ماتم کرنا ہے۔ بچہ ہے کیا میری زندگی میں کچھ؟ وہ دلسوز لہجے میں چلایا تھا۔ سب ختم ہو گیا، میری ماں مر گئی، میرا باپ زندہ نکل آیا، میری محبت مجھے چھوڑ کر چلی گئی، میری زندگی نے مجھے چھوڑ دیا۔ وہ رکا تھا، کرب زدہ سانس لی۔ محبت کا دعویٰ کیا تھا میں نے، اپنی ہی محبت پر اعتبار نہ کر سکا۔ اچھی طرح جانتا تھا میرا باپ کیسا ہے۔ وہ بلند آواز میں بولتے اپنی کپکپاہٹ پر قابو پائے ہوئے تھا۔ اس کے ہاتھ بری طرح کپکپا رہے تھے۔ میں نے بس اس کے دیے زخم یاد رکھے، اس کا دیا دھوکہ یاد رکھا۔ وہ فریبی تھی، وہ ریاکار تھی، وہ چال باز تھی، مگر سچی تھی۔ وہ روندے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا، وہ ایسی فریب کار تھی جس نے اپنے سچ سے میری زندگی اجاڑ دی، مجھے جیتے جی سنسار کر دیا۔ بچا کیا ہے اب میرے پاس؟ بتاؤ کیا کرنا ہے مجھے؟
وہ ایک بار پھر سے سراپا سوال بنا، غم میں مدفن لاش لگ رہا تھا۔ کیا ہو جاتا یہ سچ میرے سامنے نہ آتا؟ کیا ہو جاتا حالات میرے لیے بھی سازگار ہوتے؟ میری قسمت بھی مجھ پر مہربان ہوتی؟ کیا ہو جاتا اگر میرا باپ اتنا ظالم نہ ہوتا؟ یا کیا ہوتا وہی جھوٹی نکل آتی؟ وہ کرب سے کہتے، آر زدگی کی انتہا پر تھا۔ میں ساری عمر خود کو دلاسا دیتا وہی جھوٹی فریب کار تھی، مجھے اجاڑنے کا سبب وہی بنی، وہی ہے میری تباہی کی ذمہ دار۔ میں اس سے نفرت کرتے ساری زندگی گزار ہی لیتا، مگر اب کیسے میں جی سکتا ہوں؟ وہ کسی بچے کی مانند سسک اٹھاتا۔ بادشاہ خان خاموشی سے کھڑا اس کی آزاریاں سنتا رہا۔ وہ زر خانزادہ کو کیسے سنبھالے آخر؟ وہ مالک تھا، وہ اس کا نوکر، مگر زری کے لیے اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ مجھے روگ مار ڈالے گا بادشاہ، مجھے اس عورت کا روگ مار ڈالے گا، میں جی نہیں سکوں گا اپنے بالوں کو مٹھیوں سے دبوچے۔ وہ اذیت کی انتہا پر تھا، مجھے اس سے اس قدر نفرت ہو گئی تھی، خدا کی پناہ ایک ویڈیو، ایک سچائی نے میرے دل کی دنیا تہ بالا کر دی۔ اس کا دیا ہر زخم، ہر پھانس نکل گئی۔ اب صرف مجھے وہ زخم یاد آتے ہیں جو میں نے اسے دیے۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیوں مجھے اس کا ڈھایا گیا ہر ستم بھول گیا ہے؟ کیوں؟ وہ لہجے میں بے چارگی لیے سسک رہا تھا۔ کاش میرا دل اس عورت کا نہ ہوتا، کاش میں اس کے ستم یاد رکھتا، اس کا دیا دھوکا آج بھی میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا۔ میں کیوں بھول گیا سب؟ کیوں؟ وہ ہسیانی سا ہوتا کہہ رہا تھا۔ وہ کانچ پر چل رہی تھی، مجھے ایسا لگا میرے زخموں کو کھرچ کر اس میں مرچیں چھڑکی جا رہی ہوں۔ وہ کانچ پر چل رہی تھی بادشاہ، او خدا، وہ کانچ پر چل رہی تھی۔ میں مر جاؤں گا، یہ اذیت برداشت نہیں کر پاؤں گا، میں خود کو مار ڈالوں گا۔ زرک نے کانچ کی بوتل پکڑے زمین پر ماری، آدھی کانچ کی بوتل زمین پر ٹکڑوں کی صورت میں بکھر گئی، بقیہ آدھی زرک کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے نوکیلا کانچ اپنے سینے کو چاک کرنے کے لیے اوپر کو اٹھایا۔ بادشاہ خان اسی لمحے کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ خان، یہ وقت کمزوری دکھانے کا نہیں ہے۔ اس زرک کے ہاتھوں سے کانچ کا ٹکڑا اپنے قابو کر لیا تھا۔ وہ آنکھوں میں جنون کی حدیں لیے اسے دیکھ رہا تھا، مگر اس وقت وہ اتنا ہی ٹوٹا دل گرفتہ بھی تھا۔ اٹھ کر بیٹھنا اس کے لیے مشکل تھا۔ بادشاہ خان کا مقابلہ کرنے کی سکت نہ تھی۔ تبریز خان ایسا بھوکا بھیڑیا بن چکا ہے جس کے منہ کو خون لگ چکا ہے۔ اب وہ یہ بھوک زنیشا میڈم کو مار کر مٹائے گا۔ خان، جنگل میں رہنے کا اصول ہے، شکار ہو جاؤ یا شکاری کو مار دو۔ اپنی زندگی کی بقا کے لیے تبریز خان ہر حد تک جائے گا، اس کے لیے زنیشا میڈم تو کیا آپ کی جان بھی لے لے گا۔ آپ دیکھ چکے ہیں یہ کھیل انتقام سے بھی آگے جا چکا ہے۔ میں تو ویسے بھی مر چکا ہوں، اس سزا سے کہتے اس کی سرخ آنکھوں میں اذیت تھی۔ اور زنیشا میڈم کا کیا؟ وہ خود کو بچا سکتی ہے، وہ بہت مضبوط ہے، اسے میری ضرورت نہیں۔ زرک نے کمزور سی آواز میں کہا تھا، اگر ضرورت پڑ گئی تو خان تبریز نے انہیں مزید اذیت دے دی تو؟ اس سوال پر زرک خانزادہ کے رگوں پہ میں چھریاں چلی تھیں۔ تبریز خان پرانا کھلاڑی ہے، وہ خود کو بچانے کے لیے ہر حد تک گیا ہے۔ اتنا آسان ہوتا تبریز خان کا مقابلہ کرنا تو آج زنیشا میڈم یہاں نہ ہوتی، کب سے یہاں سے جا چکی ہوتی۔ بادشاہ کی بات پر زرک نے گہرا سانس لیتے اپنے سرخ چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ ٹھیک کہتے ہو، وہ اپنے انتقام کے لیے ہی میری زندگی میں آئی تھی، یہاں ہے تو صرف انتقام کے لیے۔ زرک خانزادہ کے لیے اس کا دل نہ پہلے موم تھا نہ اب ہوگا۔ وہ دھیمے لہجے میں بولتا کھڑا ہوا، وہ اپنے حواسوں میں لوٹ آیا تھا۔ اجلی شال اپنے شانوں پر اوڑھ لی۔ مجھے زینی جان کے پاس جانا ہے، مجھے اسے بابا سے بچانا ہے۔ وہ 2 قدم ہی چلا تھا، اپنے پورے قد سمیت زمین پر آنے لگا کہ بادشاہ خان نے اسے جلدی سے سہارا دیا۔ مجھے سہارے کی ضرورت نہیں۔ وہ بادشاہ خان کو جھٹکتے تیزی سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ بادشاہ خان بھی اتنی تیزی سے اس کے پیچھے گیا تھا۔ سردی کپکپاتے وہ آگ کی متمنائی تھی۔ وہ کھڑی ہوتی چکراتی نگاہوں سے کوٹڑی کو دیکھتی جا رہی تھی۔ کل سے ایک وقت کا کھانا ملا تھا، بدن پر پڑے زخم جیسے ناسور بن چکے تھے۔ بھوک، سردی اور بچے کو کھونے کا خوف اسے متحمل کر چکا تھا۔ میں مر رہی ہوں زارن قریشی، مجھے یہاں سے نکالو، وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی۔ میں تمہیں ایسی موت دوں گی، یہ دنیا یاد رکھے گی۔ وہ بھوکے شیر کی مانند اب غرا رہی تھی۔ میں تمہیں مار ڈالوں گی، چیخ چیخ کر اپنے بال نوچتے وہ ہانپنے لگی۔ وہ چیزیں اٹھا اٹھا کر توڑنا شروع ہو چکی تھی۔
کال کوٹڑی میں جو اس کے ہاتھ لگا اس نے توڑنا شروع کر دیا. 2 دن 2 راتیں وہ اس ٹھنڈی کوٹڑی میں رہ کر فرسٹریٹ ہو چکی تھی. تبریز خان دندناتا پھر رہا تھا وہ اسی قید میں تھی. زنیشا شاہ کو اپنے رگوں میں خون کی بجائے کھولتا پانی کی روانی محسوس ہوئی تھی. وہی ہوا جو زارون قریشی چاہتا تھا. وہ اپنے گال پیٹتے اپنے بال نوچ رہی تھی. اسے اپنے وجود سے بساند آنے لگی تھی. ہر وقت مہکا وجود اب مٹی گرد سے اٹا تھا. سر کے پچھلے حصے پر بال زخم کے ساتھ چپکے ہوئے تھے. کلائی پر جلے کا نشان پر آبلے پڑے تھے. اسے خود سے ہی کراہیت آنے لگی. وہ ایسے نہیں رہ سکتی تھی. وہ قید میں نہیں رہ سکتی تھی. وہ گھٹنوں کے بل گرتی سسک اٹھی تھی. کیمرے کے پار 2 آنکھیں اسے ایسے دیکھتے مسکرا اٹھی تھی. زرق خانزادہ بادشاہ خان کے ہمراہ درخزے خان کی حویلی داخل ہوا تھا. گیٹ پر کھڑے چوکیدار نے زرق کو روک دیا تھا. مجھے زنیشا سے ملنا ہے. بیوی تو واپس چلی گئی ہے. زرق خانزادہ کی آنکھوں کی پتلیاں پھیلتے سکڑیں. زرق نے بادشاہ خان کو ایک نگاہ دیکھا. بادشاہ خان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا. بندوق کی نال چوکیدار کے سینے پر رکھ دی. چوکیدار بھی ہتھیار سے لیس کھڑا تھا مگر بادشاہ خان پہل کر چکا تھا. کھولو گیٹ. بادشاہ خان نے سخت 2 ٹوک لہجے پر چوکیدار نے گیٹ کھول دیا تھا. زرق اندر کی جانب بڑھ گیا. داخلی دروازے پر تالا لگا تھا. زرق کے قدم ٹھہر گئے تھے. یعنی وہ اندر نہیں تھی. وہ کچھ دیر یوں ہی کھڑا رہا پھر تالے پر فائر کرتے دروازہ کھول دیا. اندر داخل ہوتے اسے وحشت ہوئی تھی. اسی حویلی میں وہ اپنے بابا مورے اپنے بھائی کے ساتھ رہتی تھی. اس کا ماضی اس کا بچپن بڑی بے رحمی سے چھین لیا گیا تھا. وہ الٹے قدموں پلٹ گیا تھا. اس حویلی کے ہر دیوار سے اسے خون کے چھینٹے دکھائی دیتے تھے. وحشت میں ڈوبی زچکاریاں سنائی دی تھی. عجب سی منحوسیت میں گھری لگتی تھی. یہ سیاہ حویلی جو سانسیں بند کرتی تھی. وہ بھاگتے ہوئے اس حویلی سے نکل آیا. گیٹ پر چڑھتے گیٹ پھلانگتے وہ باہر کی جانب کودا تھا. بادشاہ خان اسے یوں کودتے دیکھنے پر پریشان ہوا تھا. وہ سر کے بل آن گرا تھا. اس کی آنکھوں میں سرخی تھی. پیشانی پر پسینے کی بوندیں. نقوش میں تو پہلے سے درد پھلا تھا. وہ اندرونی زخموں کی اذیت میں ڈوبا فرش پر چت لیٹے آنکھیں مون گیا تھا. وہ کیسے رہی ہوگی یہاں. بادشاہ خان اسے سہارا دیتے رک گیا تھا. زرق کے بند آنکھوں سے آنسو بہتے سے زخمی گالوں پر آن ٹھہرے تھے. وہ یہاں اکیلی کیسے رہتی رہی ہوگی بادشاہ. وہ زخمی لہجے میں پوچھتے آنکھیں کھول گیا. بادشاہ خان نے خاموشی سے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا. زرق نے ہاتھ تھام لیا اور اٹھ کھڑا ہوا تھا. کہاں گئی وہ. زرق آنکھوں میں کرخدگی لیے چوکیدار کی طرف آیا. لہجے میں ٹھنڈک لیے پوچھا باہر کا ملک چلی گئی بیوی. چوکیدار کے جواب پر بادشاہ اور زرق کی نگاہیں چار ہوئی تھی. زرق بھی کچھ بھی کہے بغیر واپس پلٹ گیا تھا. گاڑی کا پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے زرق نے گردن پھیرے بائیں طرف دیکھا جہاں بادشاہ خان اس چوکیدار کو لاتوں مکوں سے بری طرح پیٹ رہا تھا. زرق خانزادہ سر کو ہلکی سی جنبش دیتے گاڑی میں آن بیٹھا تھا. چوکیدار کی چیخیں زرق کو سکون دے رہی تھی. مجھے کھانا دے دو. رات کے آخری پہر وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی. آواز نقاہت سے حلق سے نکل ہی نہیں رہی تھی. پیٹ پر ہاتھ جمائے وہ زرد چہرہ لیے بیٹھی تھی. وہ کافی دیر تک بے آواز کراتی رہی. وہ اب نڈھال سی گدے پر گر چکی تھی. دماغ معاف ہونے لگا. سر چکرانے لگا. میں تمہیں مار ڈالوں گی زارون قریشی. وہ نیم چاہ سی ہوتے غرائی. وہ اپنے ہوش کو بیٹھی تھی. زرق خانزادہ رات گئے حویلی داخل ہوا. آنکھوں میں سرخی کا قہر لیے اجلی شال کندھوں پر پڑی تھی. صبح سے رات تک اس نے زنیشا کو ڈھونڈا تھا. ہر چپا ہر نشان کہتا تھا وہ یہ کٹھن سخت پہاڑوں کا علاقہ ہے اور یہاں کے لوگوں کو چھوڑ کر جا چکی ہے. وہ سینے میں درد دبائے زینے چڑھنے لگا. کمرے میں داخل ہوتے وہ وسط میں ہی رک گیا تھا. وہ سامنے ہی کرسی پر جھول رہی تھی. سرخ کامدار جوڑا پہنے وہ خوشبوؤں میں بسی وہ رات کے پہر بھی اس کا انتظار کر رہی تھی. السلام علیکم خان. ارمیش کرسی کو چھوڑتے کھڑی ہوئی. سرخ نیٹ کا کامدار دوپٹہ سر پر اوڑھے وہ نگاہیں جھکا گئی تھی. لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ تھی. رخساروں پر دوڑتی سرخیوں میں ڈھیروں قوسوں قزح کے رنگ. وہ کچھ دیر پہلے والی ارمیش نہیں تھی. نہ ان دونوں کا رشتہ پہلے جیسا رہا تھا. 2 دن پہلے گزری رات میں وہ اسے تمام حقوق دے چکا تھا. وہ اپنے قرب میں وہ اسے مان دے چکا تھا. وہ تحفظ دے چکا تھا جس رشتے کا حق تھا.
2 دن پہلی گزری رات میں وہ اسے تمام حقوق دے چکا تھا، وہ اپنے قرب میں اسے وہ مان دے چکا تھا، وہ تحفظ دے چکا تھا جو اس رشتے کا حق تھا۔ وہ اپنے لفظوں سے اس عورت کا ہر ڈر ختم کر چکا تھا، وہ ہر وسوسہ مٹا چکا تھا۔ وہ اس رشتے کو قیامت تک نبھانے کی قسمیں وعدے کھا چکا تھا، اسے کبھی نہ چھوڑنے کا حلف اٹھا چکا تھا۔ آج اسی لمحے میں وہ اسے اپنے سینے پر بھاری سل محسوس کر رہا تھا، ایسا ثقیل بوجھ جو اٹھائے نہ اٹھ پا رہا تھا۔ کھانا کھائیں گے خان؟ میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی، کل رات بھی کیا تھا۔ وہ 2 قدم چلتے اس کے پاس آن کھڑی ہوئی تھی، نگاہیں جھکائے اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ مٹا دیا۔ وہ بمشکل اس کے کندھوں تک آتی تھی، زرق نے سانسیں اس کے سلکی بالوں کو چھونے لگیں۔ زرق خانزادہ کو اپنا آنکھ خالی رکھا تھا، اتنا خالی کہ اس عورت کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ جذبے یہ احساس اس کا سب کچھ صرف زنیشہ شاہ کا تھا۔ وہ پیچھے ہو گیا تھا، ارمیش نے سر اٹھایا، اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ٹوٹے کانچ کی کرشیاں تھیں، ان آنکھوں میں یکبارگی خوف آن ٹھہرا تھا، تہی دامہ ہونے کا خوف، اپنی ذات کے مٹ جانے کا خوف، پھر سے صفر ہونے کا خوف، بے آسرا ہو جانے کا خوف، عدم ہو جانے کا خوف، ٹوٹ کر بکھر جانے کا خوف، ریزہ ریزہ ہو جانے کا خوف، اپنی محبت کھو جانے کا خوف۔ خان، کچھ ہوا ہے، مجھ سے کچھ غلط ہو گیا، میں نے کچھ غلط کر دیا؟ اس کی آواز میں اس قدر رنج گڑگڑاہٹ تھی، سرک کو لگا وہ کچھ دیر میں اس کے قدموں میں آن گرے گے۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتے پیچھے ہوتا گیا، سینے پر ندامت کا بھاری بوجھ آن گرا تھا۔ وہ کرسی پر ڈھہ سا گیا تھا، کرسی جھولنے لگی، وہ کرب سے آنکھیں موند گیا تھا۔ یہ سے کیا ہو گیا تھا؟ یہ وہ کیسے کر چکا تھا؟ اس نے کیسے زنیشہ کی جگہ کسی اور کو دے دی؟ اس کے سینے میں ایسا شگاف پڑنے لگا کہ اسے ان شگافوں میں دھڑکن مدغم ہوتی محسوس ہوئی، ایسا درد اٹھا جس کا سدباب کرنا ناممکن تھا۔ زرق نے ٹھنڈا لمس اپنی پنڈلی پر محسوس کیا، اس نے ایک جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھول دی اور اس کے قدموں میں بیٹھی اس کے شوز اتار رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ تمہاری جگہ نہیں، ارمیش اسے شانوں سے تھام گیا تھا۔ میری جگہ تو آپ کے قدموں میں ہی ہے خان، کہیں اور کی خواہش ہی نہیں، نہ کبھی کروں گی۔ مجھے خود سے دور نہ کرنا۔ وہ گلابی آنکھوں میں آج لیے سے دیکھ رہی تھی، عورت تھی پھر بیوی تھی، اپنے شوہر کے ہر ایکٹ و ہر سانس تک کو سمجھتی تھی۔ اس کے سامنے 2 دن پہلے والا زرق نہیں تھا، مگر کہیں ایک آس تھی، یقین تھا۔ وہ 2 دن پہلی گزری رات کی طرح اسے یقین دہانی کرانے لگا، اسے لفظوں کی ڈھارس دے گا، اسے اپنے سینے سے لگائے گا، وہ اسے معتبر لمس دے گا جو وہ بہت عقیدت سے اسے دے چکا تھا۔ مگر آج وہ آنکھوں میں خالی پن لیے سے دیکھ رہا تھا، ایک لفظ اس کے لیے لبوں سے نہ خارج ہوا، نہ لب مسکائے۔ وہ مہربان ہوتے ہوتے جیسے سنگ دل ہو چکا تھا، وہ استقاتے آتے پلٹ چکا تھا۔ زرق کرسی چھوڑتے کھڑا ہوا۔ سو جاؤ، میں آتا ہوں، وہ کہتے ہی کمرے سے تیزی سے نکل گیا تھا۔ صبر، ہمت، قوت ایک جھٹکے میں وہ چھین کر جا چکا تھا۔ بچپن سے جو سہتی آئی وہ آسان تھا، مگر اس مرد کی بے رخی سہنا آسان نہیں۔ وہ وہیں فرش پر بے حال سی بیٹھتی چلی گئی، جان جسم سے نکلتی چلی گئی۔ کچھ سمجھ نہ آیا، جو سمجھ آیا وہ اسے بہن ڈالنے کو کہہ رہا تھا۔ دل روتے روتے کرلاتے دہائیوں پر اتر آیا تھا۔ وہ اپنی آہیں سسکیاں حلق میں دبا گئی۔ کیا خدائے سے بہت زیادہ کی چاہ کر لی تھی؟ کیا خوشیاں اس کا مقدر نہ تھی؟ تو ارمیش سرمد خان، تمہارے لیے آزمائش ابھی بھی ختم نہیں ہوئی۔ وہ اپنے لبوں کی سرخ مٹاتے تلخی سے مسکرائی، آنکھوں سے آنسو جھڑنے کی طرح بہہ اٹھے تھے۔ میں کیسے سوچ سکتی ہوں یہ دنیا میری ہو سکتی ہے، خوشیاں میرے لیے بھی بنی ہیں۔ زرق خانزادہ کی آنکھوں کا خالی پن یاد کرتے وہ کرب سے آنکھیں موند گئی۔ وہ ہنسی تھی بلا سبب، یوں ہی پھر رو پڑی۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں کرب اتر آیا۔ زرق خانزادہ کی آنکھوں کا خالی پن، اس کی آنکھوں کی بے رخی ارمیش سرمد خان کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہی تھی، اور اس کے سامنے بیٹھی کانپتے ہاتھوں سے چاولوں کے لقمے بنا رہی تھی۔ بڑے بڑے لقمے لیتے وہ چاولوں کی پلیٹ ایک ہی جست میں ختم کر دینا چاہتی تھی۔ زارون قریشی اس کے سامنے ہی کرسی پر بیٹھا تھا، وہ عین اس کے قدموں میں ہی بیٹھی تھی۔ زارون کرسی سے اٹھتے اس کے سامنے آن بیٹھا، اس سے اونچا بیٹھنے پر اسے شرم ساری ہوئی تھی، اچھا نہیں لگا تھا۔ زارون قریشی کی نظریں بار بار زنیشہ کی جلی ہوئی کلائی پر آن ٹھہری تھیں۔ زخم کافی خراب ہو چکا تھا۔ تبریز خان زارون کے عقب میں کھڑا زنیشہ کی حالت دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی، اس پر جتنا رحم کھایا جائے کم تھا۔
زہرون نے اس کے آگے سے پلیٹ اٹھا لی. زنیشا کی آنکھوں سے گلابی سرخ ہو گئی. کھانا دو مجھے. وہ تیش سے غرائی تھی مگر کامتا وجود باور کروا رہا تھا یہ تیش یوں ہی تھا. وہ کسی بھی وقت زارون کے قدموں میں ڈھیر ہو سکتی ہے. کھانے کے لیے اس قدر گڑ گڑاہٹ, اس قدر غصہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے زنیشا؟ تم اتنی کمزور تو نہیں ہو؟ زارون قریشی نے کاٹدار لہجے میں پوچھا. کھانے کے لیے نہیں ہے یہ. وہ دانت پر دانت جمائے بولی. تم اچھی طرح جانتے ہو میں اپنے بچے کو بچانے کے لیے ہر حد تک جا سکتی ہوں. میرا بچہ بھوکا ہے زارون, کھانا دو مجھے. وہ اب وفتاً گڑ گڑائی تھی. وہ رو دینے کو تیار تھی. زارون کے قدموں میں گر جانے کو تیار تھی. تبریز خان کو اس انکشاف پر جھٹکا سا لگا تھا. زنیشا ماں بننے والی ہے. وہ حیران تھا. زارون قریشی نے زنیشا کو خونخوار نگاہوں سے دیکھا. اسے یہ راز تبریز کے سامنے نہیں عیاں کرنا چاہیے تھا. اچھی طرح جانتی تھی تبریز یہ سچ جاننے کے بعد اسے مارنے کے لیے مزید وحشی بن جائے گا. زارون نے تبریز کو گمسم سا دیکھتے بے نیازی سے کندھے اچکائے. اس سے پہلے تبریز زنیشا کو مارتا وہ تبریز کو اوپر پہنچا دے گا. وہ دل ہی دل میں موسم ارادہ کر چکا تھا. میری شرائط قبول ہے تمہیں؟ زارون نے زنیشا کے زخمی چہرے پر نگاہیں گاڑ لی. کون سی شرائط؟ پیٹ پر ہاتھ رکھے کراہتے ہوئے پوچھا. آسمان شاہ کی بیٹی بن کر اپنے اثر و سروق استعمال کرو. ایک پرائیویٹ طیارہ منگواؤ. کیا کرو گے؟ زنیشا نے الجھن بھرے لہجے میں پوچھا. اتنا دماغ تمہارے پاس ہونا چاہیے کہ تمہیں پتا ہو میں کیا کروں گا. زارون قریشی ہنس پڑا. زنیشا نے سردی سے کانپتے گھٹنے اوپر سمیٹے. چاولوں کی پلیٹ کو للچائی نظروں سے دیکھا جس کے زارون قریشی اس سے قدرے فاصلے پر کر چکا تھا. تم اگر ادھر اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہو تو کوئی بات نہیں. یہاں ان پہاڑوں میں مجھے کوئی اعتراض نہیں. جب تک تمہارا بچہ نہیں ہو جاتا میں یہیں ہوں. اس کے بعد میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا. وہ رکا تھا. زنیشا کی خوفزدہ آنکھوں میں جھانکا. لیکن اگر تم چاہو تو میرے ساتھ ابو زہبی چلو. وہاں میرا اپارٹمنٹ ہے, وہاں رہو گی تم. اپنے بچے کے ساتھ رہ سکتی ہوں. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا مگر اس بچے کا ولی وارث میں ہوں گا. زنیشا کو اس کے ارادوں نے مزید سہما کر رکھ دیا تھا. تم چاہتے ہو میں گمنامی کی زندگی گزار دوں؟ امد امد کر اس کی نشیلی آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے. کوئی فرق نہیں پڑتا زنیشا شاہ, تم اپنے بچے کے لیے کر سکتی ہو. وہ بے رحمی سے بولا تھا. اور میرے انتقام کا کیا؟ وہ حلق کے بل چیخی تھی. میں لوں گا انتقام, وعدہ ہے میرا. میں تبریز کی بوٹی بوٹی نوچوں گا. میری بس شرائط مان لو. زارون قریشی نے زنیشا کے کان میں ٹھنڈی سرگوشی کی. زنیشا کو یہ ٹھنڈک اپنے وجود میں اترتی محسوس ہوئی. زارون قریشی کو زنیشا کو بغور دیکھتے کھڑا ہوا تھا. کھانا کھانا. اور زارون قریشی کے قدموں سے لپٹ پڑی. زارون قریشی کھڑے کھڑے زنجیر ہوا. زنیشا شاہ یوں اس کے قدموں سے لپٹے یہ تو نہیں چاہا تھا. فیصلہ کرو زنیشا شاہ. وہ واپس اس کے پاس بیٹھ گیا. میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتا. میں تمہیں مزید اذیت نہیں دے سکتا. تم میرے لیے کیا ہو تم نہیں جان سکتے. وہ کرب سے کہہ رہا تھا. کیا ہوں میں؟ جو ہو وہ سب دکھائی دے رہا ہے. دیکھو میرا حال. یہ زخم زنیشا نے اپنی جلی کلائی کے آگے کر دی. وہ اپنی نگاہیں پھیر گیا تھا. مان لو میری بات زنیشا, میں نے میرم سے وعدہ لیا تھا تم سے انتقام ضرور لوں گا. وہ بے بسی سے کہہ رہا تھا. تم انتقام لے چکے زارون قریشی, اب اور کیا لوگے؟ زنیشا نے نفرت آمیز لہجے میں کہتے اپنا چکراتا سر کو دونوں ہاتھوں سے تھاما تھا. زارون نے اسے سہارا دینے کی کوشش کی. وہ اس کے ہاتھ تندہی سے جھٹک گئی. زارون قریشی نے چاولوں کی پلیٹ اس کے سامنے رکھ دی. اسے بھوکا تو دیکھ سکتا تھا مگر گڑگڑاتا نہیں. زنیشا ان چاولوں پر ٹوٹ پڑی تھی. اب وہ مٹھیوں میں بھر بھر کر چاول کھا رہی تھی. تبریز اس کی حالت پر اندر تک پرسکون ہوا تھا. آج رات ہی وہ کسی نہ کسی طرح زنیشا کو مار دینا چاہتا تھا. زارون قریشی کو کیسے دھوکہ دینا ہے, اس کا شیطانی دماغ مسلسل سوچنے میں مصروف تھا. کل تک سوچ لو زنیشا, ورنہ ایک وقت کا کھانا بھی بند. زارون سختی سے کہتے کوٹڑی سے باہر جانے لگا. تبریز بھی اس کے ہم قدم ہوا تھا. زنیشا کو یکدم کھانسی کا غوطہ لگا تھا. چاول اس کے حلق میں پھنسے تھے. زارون قریشی اس کوٹڑی سے باہر قدم نہیں رکھ سکا تھا. زنیشا کھانستے ہوئے زمین پر دوہری ہو گئی تھی. چہرہ چاولوں والی پلیٹ میں آن لگا تھا. اس کے حلق سے پھنسی پھنسی کراہٹ نکل رہی تھی. وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی. چاول کا دانہ اس کی سانس کی نالی میں اٹکا تھا. زارون قریشی عجلت میں زنیشا کی طرف بڑھتے گھٹنوں کے بل بیٹھا. زنیشا کا سر اوپر کو اٹھایا. کھانسی سے اس کا سانس بند ہو گیا تھا. ایسے رک رک کر کھانسی آ رہی تھی. ایک لمبا غوطہ لگا اور اس کی آنکھوں ناک سے پانی بہنا شروع ہو گیا. چہرے بانوں پر چاول سے کے لگے تھے.
اس کی حالت دیکھتے زارون کی سانسیں اٹکیں. زارون نے جلدی سے اسے پانی پلایا. اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا, گردن کی نسیں نیلی. زنیشا اور اس کی پیٹھ تھپتھپانے لگا. زنیشا کی سانسیں واپس نہ آئی تھی. اب زارون اسے انہیلر سے سانس دے رہا تھا. تبریز ایک طرف کھڑا اس کی سانس واپس نہ آنے کی دعا کر رہا تھا. باقاعدہ ہاتھ کھڑا کرتے زنیشا کے لیے دعائیں مغفرت بھی کر ڈالی اور اسے اسی لمحے موت دے گا پکا ارادہ کیا تھا. وہ حال سے زارون قریشی کے کندھے پر سر ٹکائے ہوئے تھے. سانس سینے میں سیٹی کی طرح بجنے لگی. رحم کھاؤ زنیشا خود پر. زارون قریشی نے اس کی کمر پر نرمی سے ہاتھ رکھے التجا کی اور زارون کے شانے سے پیشانی ٹکائے بری طرح کانپ رہی تھی. سانسیں موت کو چھو آئی تھی. وہ بحال بالکل بے دم سی, مردہ سی. اور تم اور یہ بچہ میرے لیے بہت ضروری ہیں. تمہارے لیے جو میں محسوس کرتا وہ کچھ الگ ہے. عجیب سی انسیت ہے. میں تمہیں یوں نہیں دیکھ سکتا. وہ سردی اور نکاہت اور بار بار سانسیں ٹوٹنے کے عمل سے نے زنیشا کو مزید بے جان کر دیا. وہ زارون کے شانے پر سر رکھے رہی. میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتا زنیشا. میں تمہیں آزاد کر دوں گا. میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. تھا اس کوٹڑی میں چلنے والی گولی کی آواز آئی تھی. زارون قریشی نے آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھل گئی تھی. ہاتھ پیٹ پر آ ٹھہرا. زارون قریشی نے اپنا ہاتھ خون سے رنگا دیکھا. موت کی بو اس کوٹڑی میں پھیلی تھی. چلیں جی, باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں, لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.